لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى في مقام آخر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کو پچھلے جمعے بتا رہا تھا۔ رجب کے مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو میں اس ضمن میں بات کر رہا تھا کہ یہ رجب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسلامی حوالے سے اور شرعی حوالے سے جو مال اتنا ہو کہ وہ نصاب کے مطابق ہو انسان کے پاس اور اس مال پر پورا 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ رجب میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کچھ رمضان میں بھی ادا کرتے ہیں، رجب میں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں بات کر رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رجب میں ہی ادا کرنی ہے، بلکہ وہ جو مال ہے نصاب والا اس پر 1 سال گزر جانا اصل شرط ہے۔ تو وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس مال کسی بھی مہینے میں آیا، پورا سال گزر گیا، وہ مال آپ کے پاس رہا، تو اگلے سال جب وہ مہینہ آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ہے۔ بہرحال پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ یہ ایسی عبادت ہے زکوٰۃ، اس میں تقدیم تاخیر ہو سکتی ہے، برعکس دیگر عبادات کے جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ ہے کہ ان میں تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ صبح ہی کہیں آپ نے سفر پہ جانا ہو تو آپ کہیں کہ میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ لوں کیونکہ میں نے ظہر کے وقت سفر میں ہونا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی ہوگی۔ اسی طرح روزہ ہے، مثلاً کوئی گرمیوں کے روزے اگر آ جاتے ہیں تو بندہ کہے جی اگلے روزے تو گرمیوں میں آ رہے ہیں تو میں سردیوں میں روزے رکھ لوں یا پہلے روزے رکھ لوں، گرمی کے موسم سے پہلے، ایسا نہیں ہو سکتا وقت کے ساتھ۔ اسی طرح حج ہے، وہ بھی اپنا جو حج کا وقت ہے، جو ایام ہیں، انہی میں ہوگا۔ البتہ زکوٰۃ جو ہے یہ پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔
اور پہلے اگر ادا نہ کریں تو وقت پر ادا کر دیں، وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ جو مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، وہ 1 سال گزر گیا اور آپ کے پاس ہے، تو اب زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اب ادا کر دینی چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بعد میں ادا کر دوں گا، 1 مہینے کے بعد ادا کر دوں گا، 15 دن کے بعد، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو چیز واجب ہے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ واجب ہو اور زندگی ساتھ نہ دے، انسان اس دنیا سے چلا جائے تو وہ چیز رہ جائے گی پھر۔ بہرحال اہم فریضہ ہے زکوٰۃ۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان لوگوں پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں یا اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے، حکم فرمایا ہے زکوٰۃ کا، تو اللہ رب العالمین کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کو ہمارے پیسوں سے غرض کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ عطا فرمایا ہے خود اسی نے تو عطا فرمایا ہے۔ جتنا بھی کسی کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کو ہمارے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ جو غرباء مساکین ہیں ان میں زکوٰۃ تقسیم ہو۔ زکوٰۃ کا اصل مصرف بھی تو یہی ہے نا کہ امیر لوگوں سے لی جائے اور غریب اور مستحق لوگوں میں وہ رقم تقسیم کی جائے تاکہ ان کو بھی خوشیاں حاصل ہو سکے۔ اصل مقصد یہ ہے، اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ ادا کریں گے یا انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے، تو اس سے ہمارے پیسوں میں کمی آ جائے گی، یہ بھی غلط بات ہے۔ بالکل کمی کیا آئے گی، وہ تو کئی گنا زیادہ اس سے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ جتنی زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو دیکھیے، اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے کتنا خوبصورت انداز اللہ پاک نے اختیار فرمایا ہے، اور اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا ہے کہ میری راہ میں جو خرچ کرے گا میں اس کو کس حساب سے عطا فرماؤں گا۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی خوبصورتی دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی وسعت بھی دیکھیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، کمثل خبۃ، کہ جیسے ایک دانہ ہے۔ ایک دانہ مثال کے طور پر مکئی کا ایک دانہ آپ سمجھ لیں، مکئی کا سٹا ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک دانہ آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل۔ یہ اب زراعت کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا سمجھانے کے لیے کہ تم ایک دانہ جب کھیتی باڑی میں بو دیتے ہو یا بیج ڈال دیتے ہو ایک دانے کا، تو اللہ پاک تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس ایک دانے سے اللہ پاک تم کو 7 سٹے عطا فرما دیتا ہے۔ زمین سے نکلتے ہیں نا مکئی، دیکھتے ہیں نا آپ کیسے سٹے نکلتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو تو اس میں سے اللہ پاک 1 یا 2 دانے نہیں بلکہ 7 سٹے عطا فرماتے ہیں اس ایک دانے کے بدلے میں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور جو 7 سٹے عطا فرماتا ہے ان میں سے پھر ہر سٹے کے اندر 100 دانہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک دانہ ہم نے بویا تھا، اس سے پھر 7 سٹے اللہ پاک نے عطا فرمائے، پھر ان 7 سٹوں میں سے ہر سٹے کے اندر 100 دانہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو گویا ایک دانہ جو بویا تھا اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ہم کو 700 دانے عطا فرما دیے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا زیادہ، یعنی اضافت دیکھیے کتنا بڑھ رہا ہے، کتنی وسعت ہے اللہ پاک کے عطا فرمانے میں کہ جو ایک دانہ بویا تھا اس کو دگنا نہیں فرما دیا بلکہ اس کے بدلے میں 700 عطا فرمائے دانے۔ اور پھر اللہ پاک کا فضل دیکھیے، اللہ پاک
یعنی اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایک خرچ کرے گا تو میں ایک کے بدلے میں اس کی 700 عطا فرماؤں گا۔ اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر کوئی میرا حق ادا کرتا رہے گا تو میں اس سے بھی دگنا اس کو عطا کر دوں گا۔ یعنی پہلے تو ایک دانہ، پھر اس ایک دانے سے 7 چھٹے، اور جب یہ ڈبل ہو جائے گا تو پھر ایک دانے سے اللہ پاک 14 چھٹے عطا فرمائے گا، اور ہر چھٹے میں 100 دانہ نہیں بلکہ 200 دانے عطا فرمائے گا، تو ایک دانے کے بدلے میں اللہ پاک 2800 دانے ہم کو عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرمایہ اہل سنت زندہ باد۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس کو دگنا بھی کر دیتا ہے، یعنی جتنا اس نے بیان فرمایا اس سے بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، وہ جاننے والا ہے کہ کون میرا حق ادا کر رہا ہے اور کون نہیں ادا کر رہا ہے، اور وہ واسع بھی ہے، بہت وسعت والا بھی ہے، اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس کو کتنا عطا فرما لے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کمی نہیں ہوتی ہے ہمارے رزق میں، کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ اس سے ہم کو عطا اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ یہ تو شیطان ہے نا، اس کی ڈیوٹی ہے یہ، وہ ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، اپنی ضروریات کے لیے بچا کے رکھو، کدھر خرچ، یہ سارے وسوسے ہیں اس کے۔ باقی ان سے آدمی جو بچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو زکوٰۃ کا حق اللہ پاک نے دیا ہے، زکوٰۃ کا جو حکم عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے، اس پر آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمی نہیں فرماتا بلکہ کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں دیتے زکوٰۃ، میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا، مریدین بھی آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، تو وہ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کاروبار ہمارا بہت بڑا ہے لیکن کام نہیں ہے ہمارا۔ تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو بس وہ سر جھکا لیتے ہیں، آگے سے نہیں دیتے، ظاہر بات ہے۔ تو جب نہیں دیں گے، اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی پھر؟ آپ دیکھیے نا، ہمارے پرانے جو لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، مجھے اکثر بتایا کرتے ہیں کہ ہم جب اب تو لوگوں کو عشر وغیرہ کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ عشر کیا چیز ہوتی ہے، خمس کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ بڑی عمر کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب فصلیں کاشت ہوتی تھیں، گندم وغیرہ کاٹ کے رکھتے تھے، تو وہ مجھے بزرگ لوگ بتاتے ہیں بڑی عمر کے کہ ہم جب اپنی فصلیں کاٹ لیتے تھے تو ابھی گھر نہیں لے کے آتے تھے فصل کو، وہیں کھیت میں ہی پہلے عشر ادا کرتے تھے اس کا جتنا بنتا تھا، اور اس کے بعد اپنی وہ فصل ہم گھر لے کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ برکت ہے نا، جس طرح مال میں مالی حوالے سے زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جو جنس ہوتی ہے، جو زراعت کے حوالے سے جو اجناس ہوتی ہیں کھیتی باڑی میں، اس میں عشر ہوتا ہے، خمس بھی ہوتا ہے۔ الگ الگ مسائل ہیں ان کے، خمس کہاں ہوتے ہیں، عشر کہاں ہوتے ہیں، یعنی 5واں حصہ 10واں حصہ وہ کہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ ادا کرتے تھے تو ان کی روزی میں اللہ پاک برکتیں بھی عطا فرماتا تھا۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے کو آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم پہلے سے بہت زیادہ آگے ہیں، یعنی مشینیں آ گئی ہیں، بہت ساری زراعت کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اس کے باوجود رزق میں زیادہ وسعت تھی۔ اب ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، ساری سہولتیں بھی آ گئی ہیں، لیکن رزق میں وہ وسعت نہیں ہے، کمی ہے، کیونکہ ہم وہ عشر وغیرہ اور زکوٰۃ سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا تھا اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر نہیں ہم دیتے تو اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ خزانے جمع کرتے رہتے ہیں اور ہمارے حق میں نہیں دیتے، ہماری راہ میں نہیں دیتے، ہمارا حق ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا انداز دیکھیے اللہ رب العالمین کا، فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونھا فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، فبشرھم بعذاب علیم، تو ان کو
خبر دے دیجئے کہ ان کو اس پاداش میں عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ فیضان صدریہ جاری رہے گا، فیضان صدریہ جاری رہے گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرھم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کے بارے میں آگاہ فرما دیجیے کہ ان کو اس کی پاداش میں عذاب ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ آگے تفصیل اللہ پاک دیکھیں کیسے بیان فرما رہا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں ادا کی ہوگی زکوٰۃ، ان کو عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور پھر قیامت کے دن کا اللہ پاک خاص طور پر تذکرہ فرما رہا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، تو یہی سونا چاندی جس کو ہم جمع کرتے رہے ساری زندگی اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا، اسی سونے چاندی کو اس آگ میں تپایا جائے گا، دہکائی جائے گی آگ، اور اس میں یہ سونا اور چاندی اور جتنا بھی ہم نے جمع کیا ہوا ہوگا، ایسا مال جس میں سے ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ان ساری چیزوں کو دہکایا جائے گا، پکایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو پھر جن لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے مال اور اللہ کی راہ میں نہیں دیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ یہی جس کو جمع کرتے رہے ہیں اس کو تپا کے ان کی پیشانیوں کو پھر لوگوں کے سامنے داغا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا فرمایا تھا اور انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو اندازہ کیجئے کتنی اس وقت رسوائی ہوگی، یعنی سب مخلوق کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، ہماری پیشانیوں کو داغا جا رہا ہوگا اور ساتھ کہا جا رہا ہوگا کہ یہ ہیں وہ بدبخت جن کو ہم نے عطا کیا تھا اور ہمارا ہی نام پہ دینے سے یہ پیچھے ہو گئے تھے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلو داغے جائیں گے، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور صرف داغی نہیں جائیں گی، ساتھ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ ہے جو اپنے لیے جمع کرتے رہے ہو، ہمارا حق ادا نہیں کیا، سارا کچھ اپنے پاس رکھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو جمع کرتے رہے ہو جو کچھ، اب اس کا ذائقہ چکھو، یہی تم نے جمع کیا تھا، آج اس کا ذائقہ تم چکھ لو۔ ایک اور جگہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ ہمارا، ہم اگر دیں اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہوگی، تو ہم بچا لیں اس کو تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ غلط سوچتے ہو تم، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اللہ کی راہ میں دینے سے بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو انہوں نے بچا لیا ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، سچی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بچا لیا ہے وہ ان کے لیے برا ہے اور باعث ہلاکت ہے، نقصان کا باعث ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے بچا لیا ہے تو یہ ہمارے کام آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تم نے بچا لیا ہے وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے لیے برا ہے، مضر ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اللہ کا جو حق ہے یہ بہت اہم ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا تھا، دیکھیے اللہ پاک آزما بھی لیتا ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، ان میں سے ایک برس کا مریض تھا، اس کے جسم پر سارے داغ تھے، برس کے جس طرح داغ ہوتے ہیں۔ ایک اور آدمی تھا، 3 آدمیوں کا واقعہ، ایک اور آدمی تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے، سر سے گنجا تھا۔ ایک اور آدمی تھا جو نابینا تھا، جس کی آنکھیں نظر نہیں آتا تھا، اس کو نظر اس کی چلی گئی تھی۔ یہ 3 لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ یہ دیکھیں نا، یعنی بعض دفعہ دنیا میں آزمائش آ جاتی ہے اور دنیا میں نہ آئے تو پھر آخرت میں پکڑ ہوگی، یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے حوالے سے۔
تین لوگ، ایک برس کا مریض، ایک گنجا اور ایک اندھا، تینوں غریب بھی تھے بہت زیادہ۔ اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا، ایک فرشتہ اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجا تو وہ پہلے کے پاس آیا جو برس کا مریض تھا، اس سے کہا کہ بتا کیا خواہش ہے تیری، کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، یہ جو مرض ہے میرا برس والا، سارے چہرے پر سارے جسم پر داغ ہے میرے برس کے، تو اس کی وجہ سے بدصورت دکھائی دیتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اس لیے واقعی ایسا ہوتا ہے، جس آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے وہی اس کی تکلیف جانتا ہے، تو اس سے بہت تنگ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بہت تنگ ہوتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ فرشتے نے اس کے ایسے چہرے پر جسم پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت سارے برس کے داغ اس کے دور ہو گئے اور وہ خوبصورت انسان ہو گیا۔ غریب بھی تھا۔ فرشتے نے پوچھا کہ اور بتا، اور کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے کو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کون سا مال تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اونٹ پسند ہیں۔ اگلے زمانے میں یہی مالداری کی علامتیں ہوتی تھیں، آج کل تو پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، اونٹ ہوتا تھا، بکریاں، یہ چیزیں۔ اس نے کہا کہ اونٹ پسند ہیں، تو فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی جو کہ گابن تھی، بچہ ہونے والا تھا اس کا، اس کو دے دی اور فرمایا کہ یہ رکھ لے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہی تجھے شفا بھی ہو گئی ہے اور اللہ کی طرف سے تجھے یہ انعام بھی ملا ہے، اس اونٹنی کو رکھ لے، اللہ پاک اس پہ مزید بھی برکت عطا فرمائے گا۔ دوسرے آدمی کے پاس آیا جو سر سے گنجا تھا، اس سے پوچھا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ یہی سر والا مسئلہ ہے، سر میں بال نہیں ہے، سر گنجا ہے، تو بار بار خارش ہوتی ہے، خارش ہی کرتا رہتا ہوں ہر وقت، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، سر اس کا ٹھیک ہو گیا، بال فرسٹ کلاس بہترین اس کے لہرانے لگے، سر پہ خوبصورت ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، ہاں اس سے پوچھا کہ تجھ کو مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے، عرب میں یہی چیزیں ہوتی تھیں، گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی، حاملہ گائے دے دی، اور فرمایا کہ یہ لے، اللہ پاک نے تجھ کو شفا بھی عطا فرما دی یہ سر کے حوالے سے، اور یہ بھی رکھ لے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے کے پاس گیا، وہ جو نابینا تھا، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ آنکھوں کا مرض ہے، دیکھ نہیں سکتا ہوں، پہلے دیکھ سکتا تھا اب نہیں دیکھ سکتا ہوں، بینائی چلی گئی ہے، تو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت بینائی، ظاہر ہے فرشتہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا تھا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت بینائی لوٹ آئی، دیکھنے لگ گیا وہ آدمی۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دے دی، گابن بکری دے دی، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ہی تجھے آنکھوں سے شفا بھی عطا فرما دی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ تم کو انعام بھی ملا ہے، یہ رکھ لو، اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب تینوں لوگوں کو فرشتہ صحت یاب بھی کر چکا تھا اللہ کے حکم سے، اور ان کی تنگ دستی کے حوالے سے بھی اہتمام کر چکا تھا۔ کچھ وقت گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی برکت ایسی ہوئی ان کے مال میں کہ جس کو اونٹنی عطا کی گئی تھی، فَقَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ، اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی اس کی اونٹنیوں میں، اور ایسے ان کے بچے ہوئے کہ پوری وادی اس کی اونٹوں سے بھر گئی۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، اور جس کو گائے دی تھی اس کا پورا ایک علاقہ گایوں سے بھر گیا۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، اور جس کو بکری دی تھی اس کا پورا ایک علاقہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ اس کے گھوم رہے تھے ہر طرف۔ خوشحال ہو گئی، بہت زیادہ خوشحال ہو گئی، اللہ پاک نے بہت زیادہ وسعت عطا فرما دی رزق میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب اللہ پاک نے دوبارہ ان کو آزمانا چاہا، تو وہی فرشتہ جو پہلے آیا تھا، جو سب کچھ یہ دے کے گیا تھا، وہ بیس بدل کے ان کے پاس آیا، ایک فقیر کی صورت میں، مانگنے والی کی صورت میں۔ پہلے اسی کے پاس آیا جو برس کا مریض تھا، اپنے روداد سنائی کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ اب وہ میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ اپنی حیثیت انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے، یہ حیثیت بہت بڑی چیز ہے، حیثیت کو یاد رکھنا، اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب جو برس کا مریض تھا
شفا تو اس کو فرشتے کے ہاتھ پھیرنے سے ہوئی تھی، اور جو دولت عطا ہوئی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے، فرشتے نے اونٹنی عطا کی تھی اس کو۔ تو فرشتے نے جب آ کے اللہ کے نام پہ اس سے سوال کیا تو اس نے انکار کر دیا آگے سے کچھ دینے سے۔ اب فرشتہ تو وہ سارے حالات جانتا تھا، چونکہ پہلے آ چکا تھا، وہی سب کچھ دے چکا تھا اس کو۔ فرشتے نے اس کو کہا کہ دیکھ، مجھے ایسے لگتا ہے میں نے تجھے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور اس وقت تو برس کا مریض ہوا کرتا تھا، تیرے سارے چہرے پر اور جسم پر برس کے داغ ہوا کرتے تھے، اور تو تنگ دست بھی تھا۔ اس نے کہا نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو شروع سے حسین جمیل آدمی ہوں، مجھے کوئی برس کی بیماری کبھی نہیں ہوئی ہے، اور نہ میں کبھی تنگ دست تھا، یہ مال دولت تو میرا پیچھے سے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا، اگر ایسا ہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، اور اگر سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر اللہ تجھے واپس اسی حالت میں کر دے۔ پھر فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں جو سر سے گنجا تھا اس کے پاس گیا، اس کو بھی اپنی رودات سنائی ساری، اس نے بھی معذرت کر لی اور انکار کر دیا کچھ دینے سے۔ اس کو بھی فرشتے نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں نے تجھے پہلے کہیں دیکھا تھا، اس وقت سر میں تیرا گنج تھا اور تکلیف تھی بڑی تمہیں، اور غریب بھی تم بہت تھے۔ اس نے بھی کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو شروع سے نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، شروع سے ہمارے پاس بہت بڑی مال دولت ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی سابقہ حالت میں لوٹا دے۔ اب وہ حیثیت والی بات جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ حیثیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے، پھر فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ اب دیکھیے، پہلے دو کا طرز عمل بھی دیکھیے اور اس کا بھی طرز عمل دیکھیے۔ اس کے پاس گیا، اس کو بھی اپنی پوری رودات سنائی، اسی طرح مسکین بن کے، فقیر بن کے، مسافر بن کے۔ تو اس نے بس بالکل دیکھے نا، تبدیل ہو جاتی ہے بات ساری۔ اس نے کہا کہ دوست بات سن، یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا، یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو نابینا ہوا کرتا تھا، میری تو آنکھیں بھی کام نہیں کرتی تھی، مجھے تو نظر بھی نہیں آتا تھا، کوئی پکڑ کے مجھے کہیں لے کے جاتا تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور میری آنکھوں کی روشنی اس نے مجھ کو عطا فرما دی۔ اور ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے مجھے ایک بکری دے دی تھی، تو اس بکری سے اللہ پاک نے اتنی برکتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں کہ یہ سارے ریوڑ، پوری وادی میری بکریوں سے بھر چکی ہے۔ تو نے اسی اللہ کے نام پر سوال کیا ہے جس نے مجھ کو آنکھیں بھی عطا کی ہیں اور یہ سارا مال بھی عطا کیا ہے، تو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جتنی بکریاں مرضی ہے لے جانا چاہتے ہیں لے جا، ساری لے جانا چاہتے ہیں تو ساری لے جا، کیونکہ مجھے آنکھیں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی اور یہ مال بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور تو اسی کے نام پہ مانگ رہا ہے تو سب کچھ اس کے نام پر قربان ہے، جو جتنا چاہتا ہے لے جا۔ فرشتے نے اصل بات بتا دی اس کو۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، میں تم کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ 3 لوگ تھے جن کو آزمایا گیا تھا، 2 لوگ ناکام ہو گئے، اور تو نے اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے یہ ساری چیزیں تمہیں مبارک ہوں، اور میں تم کو اور مزید دعا دیتا ہوں کہ یہ ہمیشہ بڑھتی رہیں گی، ان میں برکت ہی ہوتی رہے گی ہمیشہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سامنے اولیاء کرام۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے اور زیادہ عطا فرما دیا تھا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک آزما بھی لیتا ہے۔ بڑے بڑے بینک دیکھیں نا آپ، بینکوں کے مالک ہوتے ہیں، بینک دیوالیہ نہیں ہو جاتے ہیں لوگ، بینکوں کے مالک جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش بہت سخت چیز ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر آج ہمارے پاس پیسہ ہے تو یہ مت سوچئے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کسی وقت بھی چھن سکتا ہے۔ یعنی بینکوں کے مالک جو ہیں وہ اگر دیوالیہ ہو سکتے ہیں تو ہم تو عام لوگ ہیں نا، ہمارے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، کتنی دولت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ سارے حقوق۔ اللہ پاک ہمیں وہ سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔